اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری لاسٹ ویڈیو ہم نے شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام وہ ویڈیوز آپ کے آگے پیش کی تھی۔ تمام ویورز نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ ویڈیوز لازمی دیکھیے۔ اس ویڈیوز میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اگلی ویڈیو ہوگی۔ تو ہماری یہ ویڈیو شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس میں کہا تھا کہ اہل سنت کے علماء مان گئے ہیں، پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے، اب وہ مان گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا۔ اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب مان چکے ہیں کہ ان کی زوجہ نے ان کو زہر دیا ہے۔ انہوں نے تو نام بھی لے دیا اور کہا کہ یا وہ ہے یا کوئی اور ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ کتابوں سے پڑھ کر لوگوں کو بتائیں کہ حقائق کیا ہے۔ اتنا ہی انہوں نے مال اکٹھا کیا ہے اسلام کے نام پر، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، لوگوں کو کتابیں دکھائیں۔ خیر، علیہ علی صاحب جو کتاب دکھا کے بات کرتے ہیں، حق بھی یہی ہے۔ یہ کتاب ہے ٹھیک ہے، بخاری چاپدار التراث العربی۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2012 میں، بلکہ 2001 میں بیروت لبنان میں۔ حدیث یہ ہے 4458۔ عائشہ کہتی ہیں لددناہ فی مرضہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو ہم نے ان کے منہ، لدود بولتے ہیں مریض بیمار کے منہ میں دوائی ڈالنا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈالی ہے۔ فجعل یشیر الینا ان لا تلدونی، تو انہوں نے اشارہ کیا، یعنی شدید بیمار تھے، شاید بول نہیں سکتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ، میرے منہ میں نہ ڈالا کرو۔ فقلنا کراہیت المریض للدواء فلم، تو ہم نے کہا کہ یہ بیمار ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو دوا مزہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، کھٹا ہے وغیرہ، تو اس لیے ہم نے ان کو زبردستی کھلا دیا۔ اچھا، یہ بچے کے لیے ہو سکتا ہے، سردار انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے 63 سال عمر ہے، پوری دنیا کا وہ لیڈر ہے، آخری لیڈر ہے بھائی، اللہ کی جانب سے اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اشارے سے منع بھی کر رہا ہے، اور نبی ہے، اور نبی ہے، اس کا ہر حکم واجب ہے اطاعت کرو، اس کے باوجود اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہے ہیں۔ اچھا، تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ ایسے بیمار کو جو وہ دوا کھٹی لگ رہی ہے، تلخ لگ رہی ہے، فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني، جب وہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تو میں نے تمہیں نہیں کہا کہ مجھے دوائی نہ کھلاؤ زبردستی۔ قلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا کہ آپ بیمار تھے، بیمار اسی طرح ہوتے ہیں ان کو دوا جو ہے اچھی نہیں لگتی، دوا کا مزہ وغیرہ سخت ہوتا ہے۔ فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الى العباس فانه لم يشهدكم، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں سب کو دوائی کھلاؤ۔ اب یہ بڑا عجیب ہے، ٹھیک ہے نا، اور عباس کو نہ کھلاؤ کہ انہوں نے وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، عباس یعنی اس معاملے میں شریک نہیں تھا۔ عباس کو نہ کھلاؤ، عباس شاید بعد میں آئے ہیں، عباس ان کے ساتھ نہیں تھا نا، میں نے دیکھا عباس آپ کے ساتھ نہیں تھا، عباس کو نہ دکھا کھلاؤ، دوسرے خود اس میں سے کھا لو۔ یہ بڑا عجیب ہے، کیوں اگر وہ دوائی ہی ہے، بیمار ایسی بات کیوں کہتا؟ اگر بچہ چھوٹا بچہ ضد کرے کہ یہ کھٹا ہے بھائی، کڑوا ہے، سب کو کھلا دو تاکہ ضد پوری ہو جائے نا، بچے ہوتے ہیں، اگر آپ ایک بچے کو مثلا وہ کٹی دوائی کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دوسرے کو بھی کھلاؤ، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑے آدمی کے لیے یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت یہ عجیب ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، اس اسٹوری میں کٹنگ ہے۔ اگر وہ زہر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جیسے تم نے مجھے کہا تم خود بھی اس میں سے کھا لو نا، سینس تو یہ کرتا ہے۔ اچھا، یہ کتنے عرصے بعد پھر انتقال ہوا ہے؟ پھر وہ حدیث میں نہیں کتنے عرصے بعد انتقال ہوا ہے، لیکن وہ اسی بیماری میں تھے، آخری بیماری میں، کہ جس کے بعد ان کے انتقال ہو گیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن۔
آپ کی کتب ابھی میں اپنے کتب دکھاؤں گا، میں اپنے کتب ابھی دکھاؤں گا. تو اس روایت میں نہیں ہے کہ کتنے دن بعد، شاید 1 دن پہلے، 2 3 4 دن پہلے. دوائی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا انسانوں پر. اور اگر یہ جو عائشہ نے کہ زبردستی ان کو کھلایا ہے، اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں کہ مجھے نہ کھلاؤ، کیونکہ دوائی ہے نہیں. اگر دوائی ہے تو وہ کیسے مخالف ہو سکتے ہیں دوائی کے؟ اور اگر یہ زہر ہے تو میک سینس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم خود سب کو کھلاؤ. جو لوگوں نے ان کو زبردستی کھلایا نا، ان کو بھی کھلایا جائے زبردستی. ہاں سارے مرو. ہاں، تاکہ اگر تم واقعا کہتے ہو یہ دوائی تو تم خود بھی کھا لو نا اس میں سے. عباس کو نہ کھلاؤ، عباس تمہارے منصوبے میں شریک نہیں ہے، تبھی میک سینس کرتا ہے. اچھا، وَإِلَّا یہ دوائی ہو، انہوں نے یہ میک سینس ہی نہیں کرتا. تو جی علیاری صاحب کی آپ نے بات سنی ہے کہ یہ اگر ایسی بات تو بچے کا نہ بات ہے، اور ذہن اس بات کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا. آگے یہ ابھی کتاب دکھا کر ایک اور بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سنتے ہیں. جلد نمبر 22، دار حیات التراث العربی، جز ثانی والعشرون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہے، تاریخ نبینا. اس میں عائشہ اور حفصہ کے احوال ہیں. عائشہ اور حفصہ سیرہ ہے. ہاں بالکل سیرہ ہے، کئی مجلدات پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے بحر والمار میں 10 مجلدات ہیں اس طرح. اس میں جلد نمبر 22 جو ہے اس میں یہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کتاب علی بن ابراہیم قمی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلافت تیرے والد کو ملے گی. اور کیونکہ وہ حفصہ جو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے کہ آپ اپنے بیوی ماریا کے پاس کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ماریا بڑی خوبصورت تھی اور وہ ایک بچے کا ماں بھی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی وفات ہو گئی تھی. تو آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا، اگر کسی کو تم نے بتایا تو تم پر اللہ کی لعنت ہے. خلافت تیرے باپ کو ملے گی میرے بعد. تو اس نے کہا کہ چلے میں کسی کو نہیں بتاتا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتایا. تو وہ حفصہ نے پھر عائشہ کو بتایا، عائشہ نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر نے عمر کو بتایا. جب یہ آپس میں ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعا انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں ابو بکر خلیفہ بنے گا، تو انہوں نے تہیہ کر لیا. انہوں نے کیا تہیہ کیا؟ بلے تہیہ کیا امکان بلے اجتمعوا اربعۃ علی ان یسموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں چاروں نے فیصلہ کیا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیتے ہیں. اور اس کے بعد وہی آیہ نازل ہوئی ہے نا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك. یہ کون سی سورہ آیت ہے؟ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 5 یا 6 ہے کہ تم دونوں عورتوں کی یعنی عائشہ حفصہ کی تمہاری دل ٹیڑھی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم دشمنی کرو گی، تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا ناصر ہے، جبرائیل اس کا ناصر ہے، اور صالح المؤمنین علی علیہ السلام اس کے ناصر ہے. اچھا، اس ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں، ایک اور حدیث بھی آپ کو دکھاؤں. اچھا، یہ کتاب خوارج الخرائج والجرائح میں ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اسی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا اسی طرح زہر سے وہ مرے تھے، میں بھی زہر سے مروں گا اور میری بیوی مجھے زہر دے گی. بحار الانوار ہے، جلد نمبر 44 ہے، 44 چاپدار حیات التراث العربی، صفحہ نمبر 153 میں حدیث نمبر 23. امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلے انہوں نے اپنے اہل بیت سے کہا انی اموت بالسم کما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. قالوا من يفعل ذلك؟ قال امرأتی جعدہ بنت الاشعث بن قیس. میں اسی طرح مروں گا جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ زہر سے ہے. لوگوں نے پوچھا کون آپ کو، ان کے اہل بیت نے پوچھا کون آپ کو زہر دے گا؟ انہوں نے کہا میری وائف، میری زوجہ جعدہ ابن اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس جو تھا وہ ایک صحابی تھا اور وہ ابو بکر کا بہنوئی تھا. تو اس کی بیٹی سے امام حسن علیہ السلام نے کئی شادیاں تھیں، ایک انہی سے شادی تھی ان کی بیٹی سے، اس کی بیٹی سے. تو اب اس نے ابو بکر کی جو ہے بتیجی بنے گی، ابو بکر کی بتیجی یا ستیلی بتیجی، اس طرح ابو بکر کی بتیجی سے، بہنوئی سے نہیں، بھانجی سے، ان کی بانجی سے، ابو بکر کی بانجی نے انہوں نے زہر دیا تھا. جی اوکے، مزید بولا.
تو جی آپ بتائیں, آپ بھی مزید کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب جو انہوں نے کتابیں دکھائی ہیں یہ غلط ہیں یا جو مولوی صاحب زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں وہ صحیح ہیں. دراصل جیسے اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے, دین بھی ایک ہے, تو پھر یہ کیوں دکانیں الگ الگ کھلی ہوئی ہیں؟ اگر آپ نے دین پہ چلنا ہے تو دین رسول کا ہے. رسول کہہ رہے حسین و منی و من الحسین, رسول کہہ رہے فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے. رسول کہہ رہے حسن اور حسین مجھ سے ہے میں ان سے ہوں, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, علی کا خون میرا خون. رسول کہہ رہے علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. قرآن اترا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا, استغفار, ایک مثال دے رہا ہوں, کیونکہ قرآن تو رسول کے اوپر اترا ہے, رسول اپنے بارے میں یہ بات کرتے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو جب رسول پاک ہم رسول پاک کے پاس گئے دین لینے کے لیے, جب وہ ہمیں اہل بیت کا پنجتن پاک کا راستہ دکھا رہے, مباہلے میں کون تھا, جنت کے سردار کون ہے. تو اسی طریقے سے اگر دین پر چلنا ہے تو اہل بیت دین پر چلنے کا بہترین راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے. جنت کے سردار ہیں نا امام حسن اور حسین, اور ان کی والدہ عورتوں کی سردار ہے. ابھی آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کس جگہ جانا ہے. یہ دنیا امتحان ہے اور اصلی زندگی مرنے کے بعد ہے. مرنے کے بعد جہنم کا راستہ چاہیے یا جنت کا راستہ, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ شو ہو رہی ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ آپ تمام ویورز کو, تمام مومنین کو, تمام مسلمانوں کو سلامت رکھے. تحفہ یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف.